گفتگو کرنا کمیونیکیشن کا جو ایک نظام ہے، دنیا میں بہترین جو مقرر ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو اعتماد کے ساتھ بندہ بات کر سکتا ہے کسی محفل میں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنا موقف رکھ سکتا ہے، دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اس کو ایک بہت بڑا ہتھیار تصور کرتی ہے یہ دنیا، کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا جانتا ہے۔ یعنی گفتگو اس لیول پہ اس کو فن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ ابھی اس کے دو حصے ہیں، جو کمیونیکیشن ہے، جو بات چیت ہے، گفتگو ہے، اس کے دو حصے، دو رخ ہیں۔ پہلا رخ تو یہ ہے کہ آپ گفتگو کرتے ہیں، دوسرا اس کا اہم جز ہے، حصہ ہے، رخ ہے کہ آپ بات سنتے بھی ہیں۔ یعنی بات کو کرنا، بات کو سننا، بات کو سمجھانا، بات کو سمجھنا، بات کو منوانا، بات کو ماننا، یہ اس کے دو رخ ہیں۔ اور اکثر اوقات آپ نے بہت ساری کتابوں میں یہ پڑھا بھی ہوگا، اچھا سپیکر ایک اچھا لسنر بھی ہوتا ہے، اچھا بولنے والا جو ہے اچھا سننے والا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہی جو سب سے زیادہ لیپسز ہیں ہمارے ہاں، وہ یہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں دلائل کے ساتھ بات کرنے والے، اونچی آواز میں بات کرنے والے اور دوسروں کو سمجھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن دوسروں کی بات کو خندہ پیشانی سے ایکٹیو ہو کر سننے والے، دوسروں کی بات کو سمجھنے والے، دوسروں کی بات کو ماننے والے، ان کے اندر سے اچھائیاں تلاش کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ ٹی ویز کے اوپر ٹاک شوز کے اندر دیکھ لیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، بڑے بڑے وہ لیڈر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ شام 6 یا 7 بجے سے یہ بحث و مباحثے شروع ہوتے ہیں، رات 12 بجے تک لگاتار تمام نیشنل ٹی ویز کے اوپر ٹاک شوز چلتے ہیں، اور اس میں کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی کہ بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم بات دوسرے کی انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات پوری نہیں ہونے دیتے، اور اگر بات پوری ہونے بھی دیتے ہیں تو بیچ میں وقفہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ وہ چپ ہو تو وہاں سے وقفہ ڈھونڈ کے، اسپیس ڈھونڈ کے ہم اپنی بات سامنے رکھ دیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، خاموشی سے اچھے بچے بن کر اگر آپ بات سن لیں، خاموشی سے بیٹھ کے بات سن لیں، تو تب بھی ہم اس بندے کی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو بات کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے اس کو سنانی ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دو لوگوں کے درمیان اگر ڈائیلاگ ہو رہا ہے تو دونوں آپ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کی ساری باتیں جھوٹی ہیں یا اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اور جو دوسرا جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کرنے والے کی ساری باتیں ماننے والی ہوں یا سچی ہوں۔ تو ان میں سے ہاں ریشو میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کی باتیں زیادہ سچی ہو سکتی ہیں، دوسرے کی زیادہ نہیں تو کم سچی ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا بالکل ممکن ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دونوں کی باتوں میں کسی حد تک سچائی موجود ہوتی ہے۔ ان کو اگر ایک بندہ اگر بات کر رہا ہے، دوسرا جو سامنے والا بندہ ہے جو بات سن رہا ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور جو بات اس نے اچھی کی ہے اس کا حوصلہ بھی بڑھائے، اس کا تھینک یو بھی ادا کرے کہ یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، اس کے اوپر میں بھی عمل کروں گا اور اس کو آگے لے کر چلوں گا، جب یہ رویہ ہوگا ہمارا، تب جا کے کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک اچھی کمیونیکیشن اور اسٹرانگ کمیونیکیشن قوم کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اچھا کمیونیکیشن سکل والا بندہ وہی سمجھا جاتا ہے جو کہ بات کرنا تو جانتا ہے لیکن دوسروں کی بات کو سمجھتا بھی ہے، سمجھنا بھی جانتا ہے، سننا بھی جانتا ہے۔
کیونکہ آپ نے اگر اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا دیا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے، اس کا پیغام آپ تک جب پہنچا تو آپ نے اس کو نہیں سنا، نہیں سمجھا، تو یہ تو ون وے کمیونیکیشن ہو گئی کہ آپ نے ادھر پیغام پھینک دیا ہے، وہ جواب آئے یا نہ آئے ایک ہی بات ہے، کیونکہ جواب آ جائے گا آپ نے تب بھی نہیں سمجھنا، جواب نہیں آیا تو پھر بھی وہی بات ہے کہ ون وے کمیونیکیشن ہے، اور اس ون وے کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ کسی خاندان کے درمیان افراد کی جو ہے گفتگو ہو، کسی محلے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں لوگوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہو، گفتگو ہو، یا کسی دفتر میں، کسی محکمے میں، کسی ڈپارٹمنٹ، کسی ادارے میں ہو، یا ممالک کے لیول پر ہو، بڑے بڑے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے آپس میں بات چیت ہو، تو اصول یہی لاگو ہوگا کہ آپ اچھی بات اگر رکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے تو سامنے والے کی بات جو ہے وہ بھی سننی چاہیے، اور اس میں بھی جو اچھائی ہے اس کو ماننا چاہیے۔ پھر جب آپ ایک بات کرتا ہے جو سامنے والا ہے، اس کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات ہوئی ہے ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ چیزیں ہی اس کے سامنے رکھی جائیں۔ یہ نہ ہو کہ دونوں طرف، جب دونوں طرف دلائل اپنے اپنے بنا کے صرف بات کرنے والے ہوں گے، وہ ممالک ہوں، وہ دوست ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، کہ دونوں طرف جب صرف باتیں کرنے والے ہی ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے والے ہی ہوں گے، سمجھنے والے نہیں ہوں گے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی لیول پہ جا کے وہ ریلیشن ان کا، وہ بھلے دو قوموں کا ریلیشن ہو، دو ممالک کا ریلیشن ہو، محلے والوں کا ریلیشن ہو، رشتہ داروں کا ریلیشن ہو، وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ وہ بہت جلد جو ہے وہ ریلیشن خطرناک حد تک پہنچ کر طوفان بدتمیزی کی طرف جاتے ہوئے وہ قطع تلقی کی طرف چلے جائیں گے اور دشمنی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ ریلیشن میں کمیونیکیشن کا بہت بڑا رول ہے، اور اس کے دو رخ ہیں، ایک ہے بات کا کرنا، دوسرا ہے بات کو سننا۔ تو سننے کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے، آپ اچھے لسنر بن جائیے۔ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی نیت سے سنیے، اس میں سے اچھائی ڈھونڈنے کی نیت سے سنیے، نہ کہ اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ سنیے کہ میں نے اس کو اس سے کئی گنا بڑھ کر سنانی ہے، بڑھ کر جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایک ایسا انسان، ایک ایسا شہری بنا دے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ نے